غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں. تو کوئی اپنی پارسائی کا اعلان نہیں. اور یاد رکھنا جنہوں نے پارسائی کا اعلان کیا وہ مصیبت میں پھنسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بہت پارسا نہ سمجھنا. تو ہم جب گناہ سے نہیں بچ سکتے تو آپ کو کیا بچا سکتے ہیں. لیکن وفا کا تقاضا ہے. جیسے وہ بھیڑوں کو ان بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کتا بھونکتا ہے مالک کی خوشی کے لیے اور بھیڑیں اس بھونک کو سن کر کے واپس ہو جاتی ہے، ویسے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت جو نادانی کی وجہ سے مجھے یقین ہے مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی زنا کے اڈے پہ نہیں جا سکتا. نفس لے جا رہا ہے، بھولے پن میں جا رہے ہیں، نفس کی محبت میں جا رہے ہیں، نفس کے ورغلانے سے جا رہے ہیں. اپنا کام ہے بھونکنا، آگاہ کرنا. ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھونک آگاہ کر کے پلٹا دے اور وہ حضور کے قدموں میں آ جائے. ایک بھی آ گیا ہم سب کی نجات. یہ محفل اس لیے ہوتی ہے، اس لیے اس محفل میں اگر نصیحت کی جائے تو برا نہیں مانا کریں. اور اللہ کی قسم ہم تو کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی بولتے ہی نہیں. ٹارگٹ کر کے بولنے کو غیبت تصور کرتے ہیں اور غیبت حرام ہے اور زنا سے بدتر ہے. اس لیے کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا. بس بات تو جنرل کی جاتی ہے، بات تو ایسی کی جاتی ہے، آپ برا نہیں مانیں. بس بات اتنی ہے آیا کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ میری اصلاح ہو جائے. آج اصلاح ہو گئی تو کامیاب ہے، آج اصلاح نہیں ہوگی تو پھر میدان محشر میں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. تو 16 17 سال کے بچے زنا کے اڈوں پہ جائیں. 16 17 سال کے بچے، 12 13 سال کی بچیاں اپنا سب کچھ لٹا رہی ہے، اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہے. کل زنا کرنے والے کو پیسے دینے پڑتے تھے، اب حال یہ ہے کہ بچیاں بھی اور بچے بھی نفس کے اتنے غلام بن گئے کہ وہ ایک دوسرے کو گفٹ کر کے ایک دوسرے کی آبرو سے کھلواڑ کرتے. یہ حالات ہیں، قوم ان حالات میں ڈوبی ہوئی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنت تقسیم کرنے لگے. بڑی معذرت کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں ان کے ساتھ. ان کو کڑوی دوا پلائیں تاکہ انہیں شفا ہو. بیمار کو میٹھی دوائیں نہیں پلائی جاتی، بلکہ جو میٹھی ہوتی وہ دوا بھی کم ہوتی ہے. جنہیں دوا کی ضرورت ہے انہیں ہم دوا دیں، اس لیے کہ یہ ہم پہ اعتماد کر کے آتے ہیں. یہاں سے ہم جو دیتے ہیں وہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس لیے ان کے اعتماد کے ساتھ ہم کبھی کھلواڑ نہ کریں، ورنہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام میرے صادق و مصدوق نبی، سچے نبی نے فرمایا زانی کے لیے 3 باتیں کی جاتی. پہلی چیز اس کی روزی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، زانی کی روزی سے. اب زنا کے مختلف اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ زنا کا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان مناظر کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. میں نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، ہم خود ڈوبے اپنے آپ میں. کیا ان آنکھوں کے زنا سے ہم بچتے؟ کتنے لوگ ہیں نمازی ہیں، حاجی ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس منظر سے بچتے ہیں، ان مناظر سے بچتے ہیں. جانتے ہیں اولیاء اللہ نے اپنی آنکھیں نکالی ہے. اگر ایک غلط منظر پر نظر پڑ گئی، ایک غلط منظر پر آنکھیں نکال کے پھینک دی، آنکھیں نکال کے پھینک دی. بہت دور چلا جاؤں گا اپنے عنوان سے، لیکن دور جانا بھی نہیں چاہتا، بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں. لیکن یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر کے اپنے جوانوں کو ان کی جوانی کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں. دیکھو نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور مومن کی نگاہ کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی آنکھوں سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے. جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ان آنکھوں سے، قبر میں رسول پاک کا دیدار کرنا ہے ان آنکھوں سے. یہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں. ان آنکھوں کی عظمت ہمیں پتہ نہیں ہے، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو.
इन आंखों की अजमत उनसे पूछो जिनको मुस्तफा जान रहमत का सही इश्क मिल गया था। आज निगाहों के ज़िना में इल्ला माशाअल्लाह उम्मत की अक्सरियत डूबी हुई है और हम एहसास भी नहीं है। कुदरत ने एहसास दिलाने के लिए रोजी तंग कर दी कि अब तो तुम्हें होश आए, इसलिए कि जब तुम्हारी रोजी तंग होगी तो तुम्हें होश आएगा, होश के नाखून लेके तुम तौबा कर लोगे। लेकिन तंगी रिस्क का मामला हम कहाँ जोड़ते हैं? अरे अभी तो दुनिया में मंदी चल रही है, फुला की हुकूमत आ गई तो तंगी आ गई। मोमिन के रिस्क की तंगी से किसी की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि मोमिन का ईमान है। हुकूमतें रिस्क नहीं देती, रज़्ज़ाक़ रिस्क, अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह रिस्क देता है। ये क्या भीख मांगने वाले तुम्हें रोजी देंगे? जिनकी फ्रिज और जिनके घर के किचन रूम एक से एक नेमतों से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं खाते क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। जो खुद अपनी कमाई नहीं खा सकते वो तुम्हें क्या खिलाएंगे? खिलाने वाला मेरा खुदा है, कहार और जब्बार है। और फिर कितना खिलाता है, पैदा होने के बाद ही नहीं, पैदा होने से पहले जिसने माँ के पेट में खिलाया वो पैदा होने के बाद नहीं खिला सकता। और हमारा तो ईमान है, मेरा अल्लाह तो हमें कब्र में भी खिलाता है, खिलाएगा। अगर वो रोजी देना चाहे तो वो कब्र में भी रोजी देता है। कुछ तो ऐसे जो मिट्टी में मिल करके खत्म हो जाते हैं, कुछ तो ऐसे कि जिनके जिस्म भी सलामत है, कुछ तो ऐसे कि जो तिलावत भी कर। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस उठाकर देखें, एक शख्स ने एक कब्र का निशान मिट गया था, गलती से खैमा लगा लिया, रात हो गई तो उस कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज ये वाकया के बयान किया गया तो बताया गया कि वो सूरह मुल्क की तिलावत का आदी था, तो वो कब्र में भी उसकी तिलावत करता। ये शान है अल्लाह वालों की। इस हदीस से पता चला, तिरमिज़ी जो सियाह सित्ता की बात करते वो कहते वलियों की चौखट पे क्यों जाते हो, तो मर चुके। तिरमिज़ी कह रही है कि वो तिलावत भी करते हैं, और जब तिलावत करते हैं तो फिर आने वालों को पहचानते भी, आने वालों को पहचानते भी और आने वालों को देते भी हैं। अरे कोई अपने घर से किस नियत से निकला है वो नियतों को भी जानते हैं, इसलिए कि जो रब के कुर्ब में पहुंच जाते हैं फिर अल्लाह ताला उन्हें बहुत कुव्वत अता, बहुत ताकत अता। बहरहाल